والله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں ویسے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا اور فرمایا کہ خبردار، بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں، لیکن یہ لوگ جانتے نہیں، اپنی بے وقوفی کو جان ہی نہیں رہے۔ تو یہ ہے وہ پہلی بے ادبی صحابہ کرام کی بارگاہ میں جو منافقوں کے ذریعے سے کی گئی۔ منافق جس کے مرتکب ہوئے اور جس کی جسارت سب سے پہلے منافقوں نے کی۔ صحابہ کے بارے میں یہ رویہ اور یہ توہین یہ سب سے پہلے منافقوں نے اختیار کی، بے ادبی کی اور انہیں بے وقوف کہا اور ان کے ایمان کا مذاق اڑایا اور اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھا، اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو اور اپنے معاملات کو ان سے بہتر سمجھ رہے ہیں۔ یہ ساری جسارتیں اس مقام میں موجود ہیں۔ ان سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے۔ اب لوگ کون ہیں؟ وہ جن کو الناس کہا گیا، انسان کے لفظ سے یاد کیا گیا، ناس کے معنی انسان، تو یہ صحابہ ہیں جو انسانیت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں، اس لیے ان کو الناس کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت جو اصل میں انسان کہلانے کے قابل ہیں، اور یہی لوگ روئے زمین پر انسان ہیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے۔ اس وقت دنیا میں یہی تھی مسلمانوں کی جماعت، اہل حق کی جماعت، تو ان کو اس لیے کہا گیا الناس کہ جیسے یہ لوگ ایمان لائے، تو تم ایسے ہی ایمان لے کر آؤ۔ ایمان کی دعوت دی گئی مگر اس انداز سے، یہ انداز ہی الگ ہے، یعنی ان کی طرح ایمان لاؤ۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا ایمان لاؤ، مطلقاً کہہ سکتے تھے ایمان لاؤ، بہت سی جگہوں پر موجود ہے ایمان لاؤ، مگر جس کے ایمان میں جو چیز رکاوٹ ہے اس کو، اس رکاوٹ کو دور کرنا ہوگا، اور اس کا ایمان اسی وقت صحیح ہوگا جب وہ رکاوٹ اس کی دور ہوگی۔ جی، تو ایک آدمی کو اگر ایک مرض ہے تو اس مرض کے حوالے سے ہی بات کی جائے گی، جب بھی اس کی صحت کی بات ہوگی اس مرض کے حوالے سے۔ یہ تھوڑی کہا جائے گا تم بہت ساری چیزیں تمہارے اندر صحیح ہیں لہٰذا تم ٹھیک ہو، جاؤ مزے کرو، نہیں ہے، تمہارے اندر بیماری ہے تو تم بیمار ہو اور تم اس بیماری کا علاج کرو، اسی وجہ سے اس کو ہسپتال میں داخل کیا جائے گا، اسی وجہ سے اس کو ٹریٹمنٹ کی دی جائے گی، اسی لیے اس کے ساتھ خاص رعایت ہوگی، تو اس کا علاج ہوگا، اور کہیں ضرورت پڑی تو چیرا پھاڑی کر کے اس مرض کو نکالا جائے گا، کہیں کڑوی گولیاں، دوائیاں وغیرہ، میڈیسن یہ دی جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ تو اب یہ منافقوں کے حوالے سے جب ایمان کی بات کی گئی اور ان کے اندر ایک مرض بیٹھا ہوا، وہ مرض یہ کہ یہ اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھ رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسا کوئی مومن نہیں ہے، اور یہ جو اصحاب رسول اللہ، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ لوگ سب ایسے ہی ہیں۔ تو ان کے دماغوں میں یہ بیماری تھی، ان کے دلوں میں یہ بیماری تھی۔ اللہ نے فرمایا اب تمہارا ایمان اسی
راستے سے قبول ہوگا، وایا صحابہ، کیونکہ تمہارے اندر بیماری ہے صحابہ کی مخالفت۔ اب تم ایسے ہی ایمان لاؤ جیسے میرے نبی کے اصحاب لائے، انہی کی طرح چلو، اس لیے ان سے کہا گیا۔ اور دنیا میں اتنے کفار ایمان لائے، ان سے تھوڑی کہا گیا اس طرح، انہوں نے کہا ایمان لاؤ بس۔ تو وہ جب ایمان لاتے تھے تو ایسے ہی ایمان لاتے تھے جیسے صحابہ ایمان لائے۔ مگر یہ کمبخت، یہ وہ قوم تھی کہ جو کہتے تھے ہم ایمان لا چکے ہیں مگر صحابہ جیسا نہیں، صحابہ کا ایمان تو کسی کام کا نہیں ہے، نعوذ باللہ، ہمارا ایمان ہے سب سے اچھا، تو ہم ایمان یہ والا لے کر آئے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں ہے، تمہیں پھر ایمان لانا پڑے گا اور میرے نبی کے اصحاب جیسا ایمان لانا پڑے گا۔ میرے یہاں تو پورا ایمان مکمل ماڈل اسی کو کہتے ہیں جو میرے نبی کے اصحاب جیسا، صحابہ جیسا ایمان رکھے۔ اللہ اکبر۔ اس سے ذرا اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کا مقام، ان کے ایمان و عرفان کی شان کتنی بلند ہے۔ اللہ کے یہاں ان کے عمل کا، ان کے معاملات کا کتنا اعتبار ہے کہ ان کو ماڈل بنا دیا۔ اور یہ صرف انہی کے لیے نہیں، اب قیامت تک کوئی بھی شخص اگر یہ سمجھے کہ میں ایسا مومن صحیح ہوں، بھائی صحابہ کی مجھے ضرورت نہیں، یا ان کو سمجھے غلط اور اپنے آپ کو سمجھے ان سے بہتر اور کہے جی میں اپنا راستہ میرا الگ ہے، ان کا الگ ہے، وہ ایسے ویسے، اور معاذ اللہ بات کرے گستاخی بے ادبی کی، یا ان پہ لان تان کرے یا انہیں گالی دے، تو اب ہم بھی اللہ تعالیٰ کی طرح ایسے تمام لوگوں سے قیامت تک قرآن مجید کی اسی ہدایت کے مطابق ہم ان سے یہ تقاضا کرتے رہیں گے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ ماننا پڑے گا انہیں کہ صحابہ کو مانو، ہم یہ تقاضا کرتے رہیں گے، ہم یہ بات دہراتے رہیں گے۔ اور جب تک لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نہیں مان لیں گے، ظاہر ہے ان کا طریقہ، مسلک، ان کا راستہ الگ ہو۔ قرآن نے آگے فرمایا کہ انہوں نے بیوقوف کہا، کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے ہی مان لائیں جیسے بیوقوف لوگ ہی مان لائیں۔ اللہ نے فرمایا تو اس کا جواب میں خود دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی رب ذوالجلال اپنے نبی کے اصحاب کی توہین اور ان کی عزت و ناموس پہ ہونے والے حملے کا جواب خود دے رہا ہے، وہ قرآن سے دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا تو اپنے محبوب کے ناموس پر ہونے والے حملے کا جواب دیا، یا پھر محبوب کے ان اصحاب اور صحابہ کرام کی ذوات قدسیہ پر ہونے والے حملے کا جواب دیا۔ یہاں پر وہ جواب موجود ہے، اور بھی جگہوں پہ قرآن مجید کی آیتیں جمع کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے خلاف کتنا قہر رکھتا ہے، کتنا جلال کا اظہار فرماتا ہے۔ یہاں فرمایا الا انہم هم السفہاء، خبردار بے شک یہی لوگ ہیں بے وقوف۔ یہ میرے نبی کے اصحاب کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں، یہ جانتے نہیں، بے وقوف ہیں، بڑے عقل مند بنتے ہیں مگر بے وقوف ہیں۔ یہ ہے قرآن۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں پر بڑا غضبناک ہوتا ہے جو آپ علیہ السلام کے اصحاب کو گالی دیتے۔ خدا کے وہ دوست کبھی نہیں ہو سکتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے میرے اصحاب کو گالی دی، لا یقبل اللہ صرفا ولا عدلا، اللہ تعالیٰ نہ اس کا نفل قبول کرے گا نہ اس کا فرض قبول کرے گا۔ جس نے میرے صاحب کو گالی دی، وہ اس کے نفل فرض کوئی عبادت اس کی قبول نہیں ہوگی، اس کا دین مین سب بیکار ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو نہ مانے۔ قرآن حکیم کی آیتیں اٹھا کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں مقامات پر
ان اصحاب کی شان بیان کی. اور پھر وہ کون ہیں جن کو قرآن کبھی فرماتا ہے الصادقون اولئک هم الصادقون؟ یہ ٹائٹل کس کو دیں گے ہم؟ کون ہیں یہ لوگ؟ ہم اور آپ تو بہت بعد میں آئے. قرآن کہہ رہا ہے یہ کوئی لوگ سچے لوگ موجود ہیں، دیکھو ان کے اوصاف بیان کیے، فرمایا اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ. کبھی فرمایا کہ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے. کہیں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المہتدون واولئک هم المفلحون. کہیں فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہ وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یہ وہ لوگ جن پر اللہ کی خاص رحمتیں ہیں، خاص و عام رحمتیں. یہ اصحاب کے لیے فرمایا جا. اور وہ کون ہیں جن کے لیے قرآن نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ؟ آج تک ہماری زبانوں پہ کلمات جاری ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ رضی اللہ عنہ جب آپ بولتے ہیں تو یہ کہاں سے بولتے ہیں؟ کس نے سب سے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی؟ یہ اللہ نے ان کو دی ہے. یہ وہ اعزاز ہے جو آسمان سے ان کے لیے اترا ہے. یہ تمغہ ان کو دیا گیا، کسی کے لیے نہیں ہے دنیا میں. انبیاء کے بعد، پیغمبروں کے بعد اگر اللہ نے اپنی رضا و خوشنودی کا اعلان فرمایا تو ان حضرات کے لیے فرمایا سب سے پہلے. پھر جو ان کے راستے پہ چلا اس کے لیے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی. اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. یہ صحابہ ہیں. اور پھر یہ کس کے لیے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. الگ الگ مختلف مواقع پہ ان کے لیے اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کا اعلان فرمایا رب ذوالجلال نے. کبھی بالعموم ذالک لمن خشی ربہ فرمائی وہ سب لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اور کہیں ان کو خاص طور پہ فرمایا جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا. درخت کے نیچے بیعت رضوان جب ہوئی تو ہمیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. یہ کس کے لیے ہے؟ صحابہ کے لیے. کہیں ان کے لیے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پہ ڈٹ گئے ہیں. تتنزل علیہم الملائکۃ، ان پر فرشتے نازل ہو رہے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. جنہیں کہا جا رہا ہے مت ڈرو اور نہ غمگین ہو، اور جنت کی جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی بشارت دو. یہ کون ہے؟ اصحاب. یہ کس کے لیے کہا گیا؟ یہاں ایمان کی بات ابھی آئی نا، فرمایا ان کے جیسا ایمان لاؤ، اس لیے کہ ان کا ایمان وہ عام لوگوں کے ایمان کی طرح نہیں ہے اور قیامت تک کوئی ان جیسا ایمان لا ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ایمان کو ان کے لیے محبوب بنا دیا ہے، ان کے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے، رچا دیا، بسا دیا ہے، قائم کر دیا ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِهِمْ، اور اس ایمان کو ان کے دلوں میں مزین کر دیا ہے، آراستہ کر دیا. حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. اور ایمان کے راستے میں آنے والی رکاوٹیں کیا کیا ہے؟ کفر، فسق، گناہ، یہ سب ہے نا. ایمان، کفر سے ایمان مٹ جاتا ہے اور فسق سے ایمان آلودہ ہو جاتا ہے اور گناہوں سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے. کفر، گمراہی اور گناہ، یہ تین قسم کی چیزیں جو ایمان کو خراب کرتی ہیں. کفر ایمان کو مٹا دیتا ہے، فسق یعنی گمراہی یہ ایمان کو آلودہ کر دیتی ہے،
مومن کو سیدھا ایمان کی حالت میں سیدھا کھڑا رہنے نہیں دیتی، گمراہی اس کو کہیں نہ کہیں دائیں بائیں جھکا دیتی ہے، پورا ایمان پہ کھڑا نہیں رہتا. اور گناہ، یہ گناہ ایمان کے قدموں کو کمزور کر دیتا ہے. گناہ سے ایمان کا نور نکل جاتا ہے، چاہے سیدھا کھڑا ہو مگر بے نور ہے، روشنی بن کے کھڑا نہیں ہوگا، کھڑا ہوگا مگر ظلمت کے طرح کھڑا ہوگا، جیسے وہ مینار جس کی روشنی غائب ہو. تو اس طرح یہ کفر، یہ گمراہی اور یہ عصیان، نافرمانی، اللہ فرماتا ہے میرے نبی کے اصحاب میں نے تم سے یہ سب کچھ دور کر دیا، میں نے تمہارے لیے کیا کیا؟ وَقَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، میں نے تمہارے طرف کفر، گمراہی اور نافرمانی کو مکروہ بنا دیا ہے، قابل نفرت بنا دیا ہے. اب تم اسے نفرت سے ہی دیکھو گے، کبھی محبت سے نہیں دیکھو گے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے جو اصحاب ہیں وہ گناہوں سے محفوظ ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے، ان سے گناہ نہیں ہوتے، وہ گناہ نہیں کرتے. یاد رکھیے گا، ان سے گناہ نہیں ہوتے. قرآن فرما رہا ہے. کیوں تاریخ کی باتیں کرتے ہو؟ الٹی سیدھی روایتیں ہمیں سناتے ہیں. کچھ گمراہ ہونے والے لوگ، بھٹکے ہوئے لوگ، دنیا پرست جو قرآن نہیں پڑھتے، قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے، وہ ہمیں بھٹکاتے ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں تاریخ کے سے اٹھا کے، ادھر ادھر کی روایتیں نکال کے ثابت کرتے ہیں یہ صحابی نے گناہ کیا، وہ صحابی نے گناہ کیا، وہ صحابی نے گناہ کیا، نعوذ باللہ من، اور اس کو گناہوں پہ معمول کرتے ہیں، ان چیزوں کو گناہوں پہ معمول کرتے ہیں. قرآن فرما رہا ہے میں نے گناہ ان کے نزدیک ناپسندیدہ بنا دیا ہے. گناہ کیوں کریں گے یہ؟ آپ زہر سے نفرت کرتے ہیں تو زہر کھائیں گے کبھی؟ آپ آگ سے بچتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، آپ آگ میں جائیں گے کبھی؟ آپ کسی جگہ کو ناپسند کرتے ہیں، ہم وہاں جائیں گے؟ نہیں جائیں گے، نہیں جائیں گے. جس کھانے کو آپ پسند نہیں کرتے وہ کھانا نہیں کھائیں گے، جس کپڑے کو آپ پسند نہیں کرتے وہ کپڑا نہیں پہنیں گے. ساری زندگی نہیں پہنتے لوگ، نہیں کھاتے، نہیں جاتے، نہیں کرتے وہ کام جو ناپسند. تو اللہ جس کے لیے فرمائے کہ ان کو میں نے یہ کر کے دیا ہے کہ یہ اب نہ کفر سے محبت کریں گے بلکہ نفرت کریں گے، اور اسی طرح یہ گمراہی سے نفرت کریں گے اور گناہوں سے نفرت رکھیں گے. تو ایسا ہی ہے، ان کے دلوں میں نفرت ہے. گناہ کس کو کہتے ہیں؟ جان بوجھ کے ایک چیز کو جان کر کے یہ غلط کام ہے پھر اس کو اختیار کرنا، یہ گناہ ہوتا ہے. اور اگر جان بوجھ کے نہیں ہوا تو پھر وہ خطا ہوتا ہے. تو خطا اور گناہ میں فرق کریں. اب لوگ ان کی خطاؤں کو جو کبھی کبھار واقع ہوئی وہ گناہوں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. خطا ہے، خطا ہے، چاہے کتنی بڑی ہو، ان کے حق میں خطا ہو سکتی ہے. جیسے انہوں نے احد میں بعض لوگوں نے درہ چھوڑ دیا، حضور نے فرمایا تھا کہ یہ درہ نہ چھوڑنا، یہ درہ نہ چھوڑنا چاہے کچھ بھی ہو جائے. انہوں نے چھوڑ دیا. کچھ لوگ وہاں ڈٹے رہے، ان کے سپہ سالار عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ ڈٹے رہے، وہ شہید ہو گئے. کچھ نے چھوڑ دیا، اس کا نقصان ہوا. مگر یہ کہ انہوں نے نافرمانی کی نیت سے نہیں کیا، یہ ارادتاً نہیں کیا، یہ انہوں نے غور کر کے اجتہاداً کیا کہ حضور کے فرمان کا مطلب یہ ہے. اس لیے ایک مطلب نکالا کہ حضور کا فرمان اس وقت پر معمول ہے جب جنگ چل رہی ہو، لڑائی ہو رہی ہو، اس وقت تک کے لیے فرمایا، کسی حال میں نہیں چھوڑنا. اب جنگ ختم ہو چکی ہے، دشمن بھاگ گیا، میدان خالی، درہ چھوڑ، یہ سوچ کے انہوں نے کیا. بہرحال کوئی خطا ہو گئی، اس فکر میں، اس اجتہاد میں خطا ہو گئی جو انہوں نے کی. اللہ نے ان خطاؤں کے بارے میں قرآن نازل کر کے فرمایا میں نے معاف کر دیا. سبحان اللہ، وہ بھی معاف کر دیا. گناہ تو گناہ ہے، ان کی خطاؤں کے بارے میں فرمایا جاؤ معاف کر دیا، کوئی معاوضہ نہیں ہے ان سے.
اب کون ہے جو آج یہ بیٹھ کر کہے کہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا اور مواخذہ کرے ان ہستیوں کا؟ تو اللہ اس پہ غضبناک نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ان پہ قہر خدا بندی نہیں برسے گا تو کیا برسے گا؟ ان پہ لعنت نہیں اترے گی تو کیا اترے گی؟ اس لیے ہمیں کہا گیا کہ لوگوں جب تم یہ دیکھو کہ کوئی میرے اصحاب کو گالی دے رہا ہے تو قولوا لعنت اللہ علی الشر اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی الشر. جب تم دیکھو میرے اصحاب کو لوگ گالی دے رہے ہیں تو کہو اللہ کی تم پر لعنت، تمہارے شر پہ لعنت. اللہ اکبر. اور اسی لیے علماء دین سے کہا گیا اذا ظہرت البدع وسب اصحابی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بدعتیں ظاہر ہو جائیں اور میرے صحابہ کو گالی دی جائے فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، تو عالم کو چاہیے اپنے علم کا اظہار کرے، عالم کو چاہیے اپنے علم کا اظہار کرے. وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. جو عالم یہ کام نہیں کرے گا اس پر اللہ کی، سارے فرشتوں کی، سارے لوگوں کی لعنت ہوگی. جو عالم اپنے علم کا اظہار نہیں کرے گا اور اصحاب کی عزت و ناموس کے لیے نہیں بولے گا اور ان کی عزت و ناموس کا دفاع نہیں کرے گا، ان پہ ہونے والے حملوں کا جواب نہیں دے گا. اللہ نے اس کو علم بھی دیا ہوگا لیکن وہ اس کا علم اس کے اندر چھپا رہ جائے گا تو اس پہ لعنت برسے گی. اگر علم ظاہر نہیں ہوگا لعنت برسے گی. لعنت ہی لعنت ہے. صحابہ کے بارے میں اگر کوئی لب کشائی کرے اور ہماری طرف سے اس کی تائید و حمایت ہو، یا علماء خاموش رہیں، یا یہ حکمران اگر ایکشن نہ لیں اور اس بدعت کو، اس خباثت کو نہ روکیں تو ان پہ بھی لعنت ہے. جب عالم پہ لعنت ہے تو حاکم پہ لعنت کیوں نہیں ہوگی؟ ایک عالم دین کا بڑا مقام ہے نا، کتنے فضائل ہیں اس کے، مگر یہاں آ کے اگر اس نے اپنا فرض پورا نہیں کیا تو لعنت ہے اس پر. اس لیے یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اللہ اللہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے لوگو لا تسبوا اصحاب محمد. خود صحابی ہیں، صحابی ہو کر یہ بات بیان کر رہے ہیں کیونکہ ضروری ہے نا، اپنی تعریف کے لیے نہیں کر رہے، ان لوگوں کے ایمان کے لیے کر رہے ہیں کہ اپنا ایمان بچاؤ. لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اصحاب محمد کو گالی مت دینا، اصحاب محمد کو گالی مت دینا. وَلَمَنَامُ أَحَدِهِمْ خَيْرٌ سَاعَةً مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ أُمُورَهُ. اصحاب محمد کی شان اتنی بلند ہے کہ ان کا ایک گھڑی کا سونا، ایک گھڑی اگر وہ سوئیں تو تمہاری ساری زندگی کی عبادت سے افضل ہے. سبحان اللہ. یہ اصحاب محمد ہیں. آج لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ کیا وجہ ہے کہ ان کو یہ مقام حاصل ہے. اس کی وجوہات قرآن میں ڈھونڈو، اس کی وجوہات بارگاہ رسالت میں جا کے دیکھو، سمجھو اس بات کو کہ یہ نسبت کا کمال ہے. سب نسبت کا، قربت، نسبت و قربت بہت بڑی چیز ہوتی ہے. لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کیونکہ نسبت و قربت چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور عمل اور کردار اور یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. تو جو ظاہر ہوتا ہے لوگ اس کو اٹھا کے گننا شروع کر دیتے ہیں. ان کے اعمال مت گنو، ان کے اعمال، ان کی نمازیں، ان کی عبادتیں مت گنو. ان کی نسبت بہت بڑی ہے. ان میں سے وہ شخص جس نے کبھی نماز نہ پڑھی ہو، کبھی روزہ نہ رکھا ہو، ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک حج نہیں، کوئی عمرہ نہیں، کچھ نہیں کیا، ایمان لایا اور حضور کے قدموں پہ شہید ہو گیا. تم قیامت تک ٹکریں مارتے رہو، اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے. یہ نسبت ہے،
یہ اس بارگاہ سے نسبت ہے جس بارگاہ کی اللہ کی بارگاہ سے نسبت ہے. یہ قرب کا سلسلہ ہے، اس میں قرب کو دیکھنا پڑے گا، نسبت کو دیکھنا پڑے گا. ان کی نسبت، ان کا تعلق بہت بلند ہے، اس نسبت کا احترام ہے. اسی لیے اللہ نے ان کے تھوڑے تھوڑے اعمال میں اتنا اجر رکھا ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ کو لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دینا، ان کی توہین مت کرنا، ان کی تنقیص مت کرنا، اس لیے کہ لو ان احدکم انفقا، لو ان احدکم انفقا مثل احد ذهبا، تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے تو وہ میرے صحابی کے مٹھی بھر جو خیرات کرنے کے برابر بھی نہیں پہنچے گا. ما بلغ مدہ ولا نصیفہ، نہ مٹھی بھر جو، نہ مٹھی بھر، نہ اس کا نصف، ولا نصیفہ، مٹھی بھی زیادہ ہے، اس کے نصف کو بھی نہیں پہنچ سکتے، تم نہیں پہنچ سکتے. تم سونا خیرات کر کے آؤ، پورا پہاڑ خیرات کر دو. یہ خیرات بھی اخلاص کے ساتھ مقبولیت والی خیرات کی بات ہو رہی ہے، اس خیرات کی بات نہیں ہو رہی جو ٹکرا دی جائے گی، جو ریاکاری سے ہوئی. یہ کسی ولی اللہ کی خیرات کی بات ہو رہی ہے جو سب سے زیادہ مخلص ہے ہمارے اندر. کوئی بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال قلندر ہو، اس کا لے آؤ، اس کی خیرات سونے کے پہاڑ کے برابر بھی ہو تو کسی صحابی کے مٹھی بھر جو اور اس کے آدھے کے برابر بھی نہیں. سبحان اللہ. اب کون پہنچ سکتا ہے ان کے مقام؟ اس لیے یہ مقام بہت بلند ہے اور اس لیے اس میں بڑی حساسیت ہے. اس لیے ہم مقابلے کا تصور تو کر ہی نہیں سکتے، چاہے جائے کہ کوئی گستاخی کی بات کرے. سب سے پہلے اس نسبت کو نہ سمجھنے والی قوم منافق تھے. انہوں نے نہیں جانا کہ ان اصحاب کی کیا نسبت ہے. اور میں نے ابھی کہا کہ جنہیں قرآن سمجھ آ جائے، حدیث سمجھ آ جائے تو انہیں نسبت بھی سمجھ میں آ جائے گی. کیا قرآن پاک میں اصحاب کہف کے کتے کا ذکر نہیں ہوا جس نے ہزاروں سال پہلے اللہ کے ولیوں کا دامن پکڑ لیا تھا اور ان کے راستے پہ چلتا ہوا ان کے غار کے پاس ان کی محبت میں بیٹھ گیا تھا؟ تو کتا ہی تو تھا. اس نے کون سا جہاد کیا، اس نے کون سا غزوہ کیا ہے، اس نے کون سی عبادتیں کی، اس کے اندر کیا مثال ہے؟ قرآن نے اس کو جگہ دے دی، اپنی آیتوں میں جگہ دے دی. اللہ نے اس کتے کا ذکر فرما دیا. بتائیے باپ، آئے لوگ ہم سے کہتے ہیں اس میں کون سا کمال ہے، اس میں کون سا کمال ہے؟ بتائیے، پوچھیں ان سے اس میں کون سا کمال تھا. یہ کمال کی باتیں یہ سب نسبتوں میں چھپی ہوتی ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کس کو حاصل ہے؟ حضور کے اصحاب، حضور کے اہل بیت. تو ایک کتا اصحاب کہف، جو اصحاب کہف کے نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، ولی ہے، اور ان کے ساتھ وہ ہو گیا اور ان کے دروازے بیٹھ گیا. اللہ فرماتا کلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط. دیکھو کیسا پیر پھیلائے بیٹھا ہے وہ کتا. تو اس کا بھی ایک کردار آ گیا نا، وہ بھی مقبول ہو گیا جو اللہ والوں کے دروازے پہ آ گیا. اللہ کا قاعدہ ہے، اے پیارو جو تمہارا ہو جائے گا وہ میرا ہو جائے گا، بس چاہے کتا ہی صحیح ہے. تو جب کتا ان کے صدقے میں اللہ کے کلام میں جگہ پا سکتا ہے تو تم تو انسان ہو، ہم تو انسان ہیں. تو ہم انسان ہو کر اگر ان اللہ والوں سے محبت کریں، اصحاب کا، صحابہ کا ادب کریں، تابعین، تبع تابعین کا احترام کریں، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کریں، تو کیوں نہیں اللہ کے یہاں آپ بزرگی حاصل کریں گے؟ کیوں نہیں آپ مقبول ہوں گے؟ ضرور ہوں گے. آپ کے اعمال کا نقص انشاءاللہ اس سے دور ہوگا. یہ کفارہ بنتا ہے سیئات کا، ہمارے گناہوں کا، ہماری کمزوریوں کا، ہماری کوتاہیوں کا. ایک کتا ناپاک پلید ہو کر کے کتنا بڑا کفارہ ادا کر گیا کہ کتنے پاکوں سے آگے نکل گیا، انسانوں سے آگے نکل گیا، اصحاب کہف سے منسوب ہو کر. تو ہم تو پھر انسان ہیں. جب ان پاکیزہ ہستیوں سے کوئی نسبت رکھیں گے تو کیوں نہیں پاکی حاصل کریں گے؟
اور کیوں نہیں اس کا اثر پائیں گے؟ ضرور پائیں گے. اس لیے یہاں احترام بہت ضروری ہے. فرمایا کہ میرے اصحاب کو گالی نہ دینا، اور جو گالی دیتا وہ نظر آؤ اس سے دور ہو جاؤ، بالکل الگ. اس لیے ضروری ہے، اس سلسلے کو روکنا پڑے گا، ہمیں اس کے خلاف نکلنا ہوگا آپ کو. جب یہ ہم سب کے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ کسی کا سیاسی مسئلہ نہیں ہے، کسی کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، کسی کا مالی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے. وہ ہمارے اصحاب ہیں، سب کے اصحاب ہیں، اس امت کے اصحاب ہیں، رسول اللہ کے اصحاب ہیں، وہ جن کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی. لوگوں تمہیں معلوم ہے میرے اصحاب کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے مجھے چنا ہے اپنے بندوں میں، اور پھر میرے لیے میرے اصحاب کو چنا ہے. ان کو چنا ہے اللہ نے میرے لیے. میرے اصحاب اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں. اور فرمایا طوبیٰ لمن رآنی، جس نے مجھے دیکھ لیا اس کے لیے بشارت ہے. ان کو بشارت دی، خوشخبری دی سب کو بالعموم. فرمایا تمہیں معلوم ہے ان کے اندر ایمان کے راستے سے میری نسبت، میرے تعلق کی بنیاد پر ان کے اندر ایک ایسا عدل داخل ہو چکا ہے. قرآن نے تو کیا کیا کہا دیکھیں نا، وَكَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. یہ قرآن نے کہا نا. اب حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا اصحابی کلہم عدول. یہ اتنے محکم اور اتنے پختہ ہو چکے ہیں، اتنے سولڈ ہیں یہ اپنے ایمان میں، اپنے اس مقام پر، اپنی اس پوزیشن پر، کہ یہ کبھی بھی غلط بیانی نہیں کریں گے، کبھی راہ اعتدال سے نہیں ہٹیں گے، کبھی دین کو خراب نہیں کریں گے یہ لوگ. جی قطعاً نہیں. کسی صحابی کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کبھی جھوٹ بول کر کوئی حدیث بیان کرے. کسی صحابی کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ دین کو بگاڑیں، غلط بیانی کریں، کسی بدعت، کسی خرافات کا ساتھ دیں. کسی صحابی کے بارے میں یہ ضرور ہو سکتا ہے کسی کسی کے بارے میں کہ کہیں کہیں کوئی شریعت کی دی ہوئی رخصت کی وجہ سے جب گردن زدنی تک نوبت پہنچ گئی ہو، کوئی ظالم جابر بیٹھ گیا ہو اوپر اور وہ گردنیں مار رہا ہو، تو خاموش ہو جائیں اور وہ اپنے گھر میں بیٹھ جائیں یا گوشہ تنہائی میں چلے. یہ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن وہ کبھی اپنے اختیار سے، اپنی زبان سے کوئی غلط چیز منہ سے ادا نہیں کریں گے. یاد رکھیے. اس لیے ہم ان کی لڑائیوں کے حوالے سے آپس میں بالکل کلیئر ہیں. ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے اس حوالے سے کوئی ہمیں کنفیوز کرے، ہمیں کوئی تردد نہیں ہے. ہم ان کی فضیلت اور عظمت کے حوالے سے اتنے زیادہ اپنے آپ کو مضبوط پاتے ہیں اور اتنی مضبوط پوزیشن پہ پاتے ہیں کہ ہم نہ ان کے خلاف نہ ان کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتے. دونوں کا احترام ہمارے لیے یکساں ہے. جب ان میں اختلاف ہوا جمل میں اور صفین میں، ہم کہتے ہیں ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم تبصرہ کریں اس پر، ہم کسی کی غلطی نکالیں، کیونکہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ وہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتے، وہ گناہ نہیں کرتے، وہ قتل نہیں کرتے، وہ کسی کا خون نہیں بہاتے یہ سوچ کر کے کہ اس کو مار دو اپنے لیے یا کسی سیاسی مقصد کے لیے. ہاں اگر ان کے درمیان اتفاق سے لڑائی ہو جائے کسی اجتہاد کی بنیاد پر، دین اسلامی کے فروغ کے لیے اور دین کی کسی معاملے کو قائم کرنے کے لیے آپس میں ان میں جنگ چھڑ جائے اور اس میں کوئی تلوار کے نیچے آ جائے، تو اس کو ہم ان کا گناہ نہیں کہیں گے، ہم ان کو قاتل نہیں کہیں گے. کسی کو اگر کسی کے ہاتھ سے کسی کا خون بہہ گیا اس کو قاتل نہیں کہہ سکتے. بڑے نادان ہیں لوگ، ایسی باتیں کرتے ہیں اور صحابہ کے بارے میں لب کشائی کرتے ہیں. قرآن مجید میں بتایا موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو، قبطی کو گھوسا مارا تھا اور مر گیا تھا وہ. کیا موسیٰ علیہ السلام کو کوئی قاتل کہے گا؟ نہیں کہیں گے. انہوں نے کوئی گناہ کیا؟ نہیں کیا گناہ. جبکہ اس کے بعد پھر وہ وہاں سے چلے گئے اس خوف سے کہ ان کے ہاتھ سے قتل ہو گیا، ایک شخص مارا گیا. پھر قوم ان کے پیچھے پڑ گئی تھی اور وہ کہتے تھے اے میرے رب تو مجھے اس قوم میں بھیج رہا ہے لہم علیہ ذنب، جن کا مجھ پر ایک الزام ہے.
اللہ نے فرمایا دور کر دیں گے ہم الزام، جاؤ۔ تو کیا کوئی الزام دے گا؟ آج قوم لگاتی تھی الزام، مگر ہم نہیں لگا سکتے، کیونکہ اللہ کا نبی جان بوجھ کے نہیں کر رہا، گناہ کے ارادے سے نہیں کر رہا، قتل کے ارادے سے نہیں کر رہا، بلکہ انہوں نے اس کو ہٹایا، وہ ظلم کر رہا تھا، اس کو ایسے کر کے جو مارا تو مکہ ذرا بھاری پڑ گیا۔ کلیم اللہ کا مکہ تھا، ظاہر ہے وہ مکہ اس ہاتھ کا مکہ تھا جو ملک الموت کے جب پڑا تھا تو آنکھ نکال دی تھی، وہ ان کا مکہ تھا، تو وہ بھاری پڑ گیا، اس کی جان ہی چلی گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے معافی چاہی، توبہ کی۔ تم گناہگار نہیں کہتے، معصوموں سے بھی اس طرح کی چیزیں ہو گئی ہیں، مگر گناہگار نہیں ہے، وہ خطا ہے، بھول ہے، غیر ارادی طور پہ ایک کام ہوا، بغیر ارادے، بندہ بشر ہے نا، انسان ہے، انسان سے یہ سب ممکن ہے۔ اور یہ بتانے کے لیے قرآن نے رکھا سب کہ دیکھو انہیں خدا مت سمجھو، جیسے پہلے قوموں نے سمجھ لیا ہے خدا نہیں، خدا کبھی خطا نہیں کرتا، بھول نہیں ہوتی اس سے، خدا وہ ہے۔ اور انسان سے خطا ہو سکتی ہے، گناہ ہو نہ ہو، خطا ہو سکتی ہے، اور بڑے بڑے لوگوں سے ہو گئی۔ آدم علیہ السلام نے شجر ممنوع کا پھل کھا لیا، مگر اللہ فرماتا ہے کہ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے ان میں عزم نہیں پایا، وہ ایک خطا تھی، ان میں ارادہ نہیں تھا، عزم نہیں تھا۔ پھر بھی دیکھیں وہ معافی مانگتے رہے، روتے رہے، پھر اللہ نے فرمایا ہم نے معاف کر دیا۔ اور کیا کہتے تھے وہ؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، یہ ان کی عاجزی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اگر بصرہ پہنچی اور حادثاتی طور پہ ان کو لے جایا گیا، وہاں مدینے میں باغیوں نے یورش کر دی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، وہ مکے میں آلریڈی موجود ہیں، گھر سے نکل چکی ہیں، ام المومنین ہیں، ہماری ماں ہیں، ان کی اولاد ان کے پاس گئی، حضرت طلحہ گئے، حضرت زبیر گئے اور کہا کہ امی جان آپ مدینے واپس نہ جائیں، حالات ٹھیک نہیں، آپ بصرہ چلیں۔ وہ بصرے چلی گئی۔ پھر راستے میں وہ مقام آیا جہاں کتے بھونکے، کتوں کی آواز آئی تو انہیں حضور کی حدیث یاد آئی، عائشہ تو ضرور اس جگہ سے گزرے گی جہاں تجھ پہ کتے بھونکیں گے۔ بس وہ یاد آئی، اس کے بعد انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ اس کو کوئی گناہ کہے گا؟ کوئی شیطان ہی ہوگا جو یہ بات کرے، ان پہ الزام لگائے اور کہے دیکھو جی حدیث میں مذمت آئی اور وہاں پہنچ گئیں۔ یہ ہم تاریخ کو مسخ کر رہے ہیں، ہم ان بزرگوں کے پیچھے پڑ گئے، نعوذ باللہ اپنی آخرت تباہ کریں گے ہم۔ تو پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا سب حادثاتی طور پہ ہوا، اور اس پر بھی جو جان بوجھ کے انہوں نے نہیں کیا، اس پر بھی جیسے میں نے انبیاء کا بتایا، ساری زندگی روتی رہیں، ساری زندگی روتی رہیں کہ میں کیوں چلی گئی، حالانکہ وہ ایک مجبوری تھی، یہ ان کا مقام ہے، اللہ کے حضور پھر بھی روتے رہتے ہیں۔ تو ان اصحاب کے لیے جن کے لیے اللہ نے قرآن اتارا ہو، جن کو ہماری ماں کہا، اور یہ اصحاب جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں سن لو، وَجَعَلَ لِي فِيهِمْ وُزَرَاءَ وَأَنصَارًا وَأَصْحَارًا، یہ میرے وہ اصحاب ہیں جن میں اللہ نے مجھے، جن کو مددگار بنایا میرے لیے، وزیر بنایا ہے میرا، اور ان کے اندر میرے اللہ تعالی نے انصار پیدا کیے ہیں، مددگار پیدا کیے ہیں، اور ان سے میرا سسرالی رشتہ قائم کیا ہے۔ حضور نے ان کی بہو بیٹیوں سے نکاح فرمایا، اور اس طرح وہ سسرالی رشتوں میں آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، حضرت عمر فاروق اعظم آئے، پھر رسول اللہ نے اپنی بیٹیوں کو ان سے بیایا اور نکاح فرمایا۔ تو یہ سب کچھ کتنا بڑا اعزاز ہے ان اصحاب کے لیے۔ کیا ایسے اصحاب کے بارے میں کوئی لب کشائی کی جا سکتی ہے؟ یہاں قوم بنی اسرائیل تو جو اپنے اوپر سیاہ کرتوت ہیں ان کو سفید بنا بنا کے پیش کر رہی ہے۔ بنی اسرائیل قرآن میں جن کی ساری پول کھولی ہے، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، وہ آج تک نہیں مانتے۔ وہ تو اس پہ پردہ ڈال کے رکھا ہوا، وہ کہتے نہیں وہ ہمارے اسلاف ہیں، انہوں نے نبیوں کا خون بہایا، قتل کیا، قرآن نے کھول کے بتایا، انہوں نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ تو اپنے ان کرتوتوں کو چھپانے میں لگے ہیں یہودی،
تو یہ کون سی قوم ہے جو مسلمانوں کے اندر اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں کو گالیاں دے رہی ہے، اور جو کچھ نہیں ہے وہ ان پہ الزام لگایا جا رہا اس کا؟ ایسے اسلاف اور وہ بزرگان کے جن پر ہم دنیا کی ساری قوموں کے مقابلے میں فخر کر سکتے ہیں، ایک عمر کو کھڑا کر دیا جائے دنیا میں، کوئی امت حضرت عمر جیسا آدمی نہیں لا سکتے ہیں۔ ایک ابو بکر کو کھڑا کر دو، کوئی حضرت ابو بکر جیسا وفادار نہیں دکھا سکتا۔ ایک حضرت عثمان کو کھڑا کر دو، کوئی ان جیسا سخی داتا نہیں لا سکتا۔ ایک حضرت علی کو کھڑا کر دو، ان جیسا کوئی حیدر کرار نہیں دکھا سکتا۔ کربلا والوں کو سامنے کے سامنے پیش کرو، ایسی قربانی نہیں دکھا سکتے جو کچھ انہوں نے کربلا میں کر کے دکھا دیا۔ تو قرآن نے ایسی تھوڑی ان پہ فخر کیا، ان سب پر قرآن کو ناز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناز